عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہمارا سبق ہے سبق نمبر 8 جس کا عنوان ہے لہو اور قالین۔ مصنف کا نام ہے مرزا ادیب جو کہ 1914 میں پیدا ہوئے اور 1999 میں ان کی وفات ہو گئی۔ ماخذ اس کا ہے لہو اور قالین۔ صنف ادب کے لحاظ سے یہ ڈرامہ ہے، اور ڈرامہ جس کے معنی کچھ کر کے دکھانا، یعنی پریکٹیکلی ہمیں کچھ کر کے دکھانا ہوتا ہے، جس میں مکالمہ بازی اور عمل کے ذریعے جو کردار ہیں وہ ہمارے سامنے اسٹیج پر پیش کرتے ہیں۔ اس کے مرکزی کردار 5 ہیں، جس میں پہلا ہے تجمل، ایک سرمایہ دار ہے، ایک دولت مند بندہ ہے۔ اختر ایک مصور ہے، بابا جو کہ ملازم ہے، نیازی مصور یعنی کہ اختر کا دوست، رؤوف تجمل کا سیکریٹری۔ اب ہم اس کا خلاصہ شروع کرتے ہیں۔ اس ڈرامے کے ذریعے جو ہمارے مصنف ہیں مرزا ادیب، انہوں نے ہمارے معاشرے میں موجود جو سرمایہ دار لوگ ہیں، جو امیر لوگ ہیں، ان کے بارے میں ان کا جو رویہ ہے غریب لوگوں کے ساتھ، جو مفلس لوگ ہیں اس کے بارے میں بتایا ہے کہ کس طرح جو امیر لوگ ہیں سم ٹائمز جو غریب اور نادار ہیں، مجبور لوگ ہیں، لاچار لوگ ہیں، ان کا فائدہ کس طرح اٹھاتے ہیں اور اپنی واہ واہ کیسے کرتے ہیں یا کرواتے ہیں۔ سردار تجمل حسین کی کوٹھی النشاط کا ایک کمرہ جسے بہت خوبصورتی سے سجایا گیا ہے، اسے خوبصورتی سے بنایا گیا ہے، سنوارا گیا ہے، جس میں مصور اختر رہائش پذیر ہے، یعنی کہ وہ اس کمرے میں رہ رہا ہے اور وہ اسے اسٹوڈیو کے طور پر استعمال کرتا ہے، اپنی پینٹنگ جو ہے وہ اس کمرے میں بناتا ہے۔ سیٹھ تجمل نے اسے ہر آسائش فراہم کی ہوئی ہے، جو بھی سہولت ہے ضرورت کی اسے وہاں پر دی گئی ہے۔ تقریباً 40 سے 45 سالہ سیٹھ تجمل کمرے میں ملازم بابا سے اختر کے بارے میں پوچھتا ہے۔ بابا اسے اختر کی بے چین حالت کے بارے میں بتاتا ہے کہ رات بھر سے مسلسل لان میں چہل قدمی کر رہا ہے۔ کون چہل قدمی کر رہا ہے؟ اختر کر رہا ہے۔ سیٹھ تجمل کہتا ہے کہ اکثر فنکار لوگ الگ تھلگ کسی نہ کسی سوچ میں ڈوبے رہتے ہیں، یعنی اگر وہ ساری رات باہر ٹہلتا رہا ہے، چہل قدمی کرتا رہا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جو فنکار لوگ ہیں وہ بڑی باریکی سے اس کائنات کا یا کائنات میں ہونے والی جو چیزیں ہیں ان کا وہ کیا کرتے رہتے ہیں، مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اختر بھی یہی کر رہا تھا۔ تجمل کی بلانے پر جب اختر اندر آتا ہے تو تجمل اسے اس کی کامیابی کی خوشخبری سناتا ہے کہ ججوں نے اس کی تصویر کو اول انعام کا حقدار قرار دیا ہے، یعنی کہ جو تصاویر، جو پینٹنگز اختر نے بنا کر دی تھیں سردار تجمل کو، وہ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے اول انعام جو ہے وہ حاصل کیا ہے۔ یہ خبر سن کر اختر کے چہرے پر خوشی کے آثار دکھائی نہیں دیتے، حالانکہ اختر کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ اس کی جو تصاویر ہیں انہوں نے انعام حاصل کیا ہے۔ سیٹھ تجمل اس کی اس بے نیازی پر حیران رہ جاتا ہے کہ یعنی کہ اس نے کوئی ریاکشن نہیں کیا، اتنی بڑی اس نے اسے خبر سنا دی، اور کہتا ہے کہ میں نے شام کو اپنے چند دوستوں کو چائے پر مدعو کیا ہے، یعنی کہ چائے کی دعوت دی ہے، وہ تم سے ملنے کے خواہش مند ہیں، یعنی کہ اختر سے تجمل کے جو دوست ہیں وہ ملنا چاہتے ہیں، لیکن اختر اس سے یہاں سے رخصت کی درخواست کرتا ہے۔ تجمل کہتا ہے کہ تمہیں یہاں کس چیز کی کمی ہے، یعنی کہ میں نے تمہیں اپنے گھر پر رکھا ہوا ہے، تمہیں اتنی میں نے آسائشیں دی ہوئی ہیں، تمہاری زندگی میں نے آسان کر دی ہے، اور تم یہاں سے جانا چاہتے ہو۔ اگر تم یہاں سے چلے جاؤ گے تو دوستوں میں میری بڑی بے عزتی ہوگی۔ اختر سیٹھ تجمل کو بتاتا ہے کہ گزشتہ 1.5 سال میں جتنی بھی تصویریں اس کے نام سے باہر گئی ہیں ان میں سے ایک بھی اس کی نہیں ہے۔ اختر تجمل کے ان تمام احسانات کو تسلیم کرتا ہے کہ دوسرے مصوروں کی طرح وہ بھی غریب تھا۔ اختر چونکہ غریب اور نادار مصور ہوتا ہے جس کی تصاویر جو ہیں وہ شہرت حاصل نہیں کر پا رہی ہوتی، تو جو سیٹھ تجمل ہے وہ اختر کو جب اپنے گھر میں لے کر آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو تصاویر ہیں انہیں شہرت ملنا شروع ہو جاتی ہے، نہ صرف اس کی تصاویر کو بلکہ لوگ اسے بھی پہچاننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ سارے جو احسانات ہیں جو اس نے اس پر کیے ہوئے ہیں وہ سارے اس کے بارے میں بتاتا ہے اختر جو ہے وہ تجمل کو۔ اختر کہتا ہے کہ آپ نے زندگی کی ضرورتوں سے بے نیاز کیا، مجھے پہلے طرح طرح کی جو فکر تھی وہ لاحق ہوتی، لیکن اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس رہنے کے لیے گھر ہے، کھانے کے لیے اچھے سے اچھا کھانا ہے، مجھے پہچان جو ہے وہ دی جا رہی ہے، مجھے عزت مل رہی ہے۔ آپ کے حسن سلوک کی وجہ سے، یعنی کہ آپ نے میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا ہے، اس کی وجہ سے میں آپ کو دیوتا سمجھنے لگا، بہت عظیم بندہ سمجھنے لگا، لیکن جلد ہی میری یہ خوش فہمی جو ہے وہ ختم ہو گئی اور حقیقت سامنے آ گئی کہ آپ نے اپنی
عمارت کی نمائش کے لیے مجھے استعمال کیا ہے. اپنی عمارت کہتے ہیں امیری. اپنی امیری کی نمائش کے لیے مجھے استعمال کیا ہے. میرے فن کو سیڑھی بنا کر استعمال کیا، تب میرا فن جو ہے دم توڑ گیا. یعنی کہ جب اختر کو جب احساس ہوتا ہے کہ تجمل مجھے یہاں پر صرف کس لیے لے کر آیا ہے، اپنی امیری جو ہے، اپنی جو اس کی جھوٹی شان و شوکت ہے، اس کا روب جو ہے قائم کرنے کے لیے آیا ہے. تو اسے جب یہ احساس ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے جو فن ہے وہ مرنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے فن پر جمود طاری ہو جاتا ہے، اس کا دل ہی نہیں کرتا کہ وہ پینٹنگ کرے. تو وہ کہتا ہے کہ ایک فنکار کبھی برداشت نہیں کرتا کہ اس کا فن کسی اور کے لیے شہرت کا سبب بن جائے. یعنی کہ تصاویر تو بنا رہا ہے اختر، لیکن اختر کو وہ شہرت جو ہے، وہ مقبولیت نہیں مل پا رہی جو سیٹھ تجمل کو مل پا رہی ہے. اختر بتاتا ہے کہ اسی دوران اس کی ملاقات ایک بے روزگار اور غریب مصور نیازی سے ہوئی. کس دوران؟ جب اس کا دل جو ہے نہیں کر رہا تھا پینٹنگ کرنے کو، مصوری کرنے کو اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا. تو کیا ہوا کہ وہ مجھے تصویریں بنا کر دیتا اور میں انہیں اپنے نام سے آپ کو دیتا رہا. آپ سے ملنے والی رقم سے نیازی کی مدد کرتا رہا. اب وہ مفلس نہیں رہا. یعنی کہ جس طرح اختر غریب تھا، مفلس تھا، اسی طرح جو نیازی تھا، نیازی بھی غریب تھا. تجمل کہتا ہے احسان فراموش، تم نے اب تک مجھے دھوکے میں رکھا. یعنی کہ تم نے میرے احسانات کی جو ہے قدر نہیں کی، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. اختر کہتا ہے تم نے ایک فنکار کے فن کو اپنی شہرت کا ذریعہ بنایا، تمہیں شرم آنی چاہیے. یعنی کہ اختر جو ہے وہ تجمل کو غلط قرار دیتا ہے، اور جو تجمل ہے وہ اختر کو غلط قرار دیتا ہے. اتنے میں تجمل کا سیکریٹری رؤف انہیں انعام کی خبر کے سچا ہونے، انعام جو اس کی ججوں نے اس کی تصویر کو اول انعام کا حقدار قرار ٹھہرایا تھا، انعام کی خبر کے سچا ہونے اور اختر کو نیازی کی خودکشی کی خبر سناتا ہے. اب یہ نیازی کون ہے؟ نیازی وہ جو اختر کو تصاویر بنا کر دیتا تھا. اختر یہ سن کر بے حد غمزدہ ہوتا ہے اور زور زور سے تجمل پر چلاتا ہے کہ تم نے 2 قتل کیے ہیں. اب نیازی نے بھی خودکشی کی. کس لیے؟ کہ اس کی جو تصاویر ہیں، حالانکہ وہ جو شہرت ہے، جو مقبولیت ہے، جو انعام ہے، وہ تو نیازی کو دیا جانا چاہیے تھا نا. لیکن نیازی جو ہے وہ غریب تھا، اس کو وہ شہرت نہیں مل پا رہی، کیونکہ وہ جو تصویر ہیں اس کے نام سے گئی ہی نہیں ہے. تو اس لیے اب وہ اپنی بے بسی پہ لاچاری پر کڑتے ہوئے خودکشی کر لیتا ہے. تو تجمل پر چلاتا ہے کہ تم نے 2 قتل کیے ہیں. ایک مصور کے فن کو موت کی گھاٹ اتارا، اس کا جو فن ہے، فن کو ہی ختم کر دیا، اور دوسرا اس کی جان لے لی، اس نے اپنی جان جو ہے وہ ختم کر لی. تم قاتل ہو. تجمل رؤف سے کہتا ہے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، اسے دھکے دے کر باہر نکال دو. جبکہ تجمل اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کرتا ہے. یوں شہرت کے قالین پر فن کا لہو بہہ جاتا ہے. یعنی کہ امیری کے پیچھے، امیری کو عیاں کرنے کے لیے، اپنا آپ جو ہے اس کو، جو امیر بندہ ہے، اس نے اپنی شان و شوکت کے لیے، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے جو فن ہے اس کو ختم کر دیا ہے. یہ ہمارا اس کہانی کا جو ڈرامے کا یہ خلاصہ ہے.